اور ایک ہے دین کا فلسفہ تعلیم، ایک ہے دینی تعلیم جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ایک ہے اسلام کا فلسفہ تعلیم کا کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فلسفے کو سمجھایا، کیا فلسفہ؟ اقرا، پڑھی، کیا پڑھنا؟ جو پڑھنا ہے پڑھی۔ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان۔ یہ فلسفہ، یہ اسلام کا فلسفہ ہے تعلیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں پڑھنے کا حکم دے کر بتا دیا کہ اگلا دور، آنے والا زمانہ تعلیم کا زمانہ۔ اب جو زمانہ آئے گا آگے وہ تعلیم کا دور ہے۔ انقلاب جو دنیا میں آئے گا وہ تعلیم سے آئے گا، اور آیا وہ انقلاب۔ آج دنیا کی ہر قوم یہ بات کھلے عام کہتی ہے کہ جو قوم تعلیم میں آگے بڑھے وہی قوم ترقی کرے۔ قرآن نے اپنی پہلی آیت سے جو تعلیم دی تھی، وہ جو فلسفہ دیا تھا، وہ فلسفے کو ساری دنیا آج تسلیم کرتی ہے۔ لیکن اگلا فلسفہ کیا کیا؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ معلوم ہوا کہ وہ تعلیم چاہے اسکولوں میں ہو رہی ہو، چاہے یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہو، چاہے مدرسوں میں ہو رہی ہو، ہر وہ تعلیم جس کا رشتہ رب سے جڑا رہے گا وہی تعلیم انسانوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اور ہر وہ تعلیم جس کا رشتہ رب سے کاٹ دیا جائے، جس تعلیم کا رشتہ رب سے کاٹ دیا گیا، وہ تعلیم سراسر انسانیت کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے۔ بچوں پڑھو جہاں پڑھنا ہے تمہیں، لیکن یاد رہے کہ رب سے مربوط ہو کر کے پڑھنا، رب سے جڑ کر کے پڑھنا۔ آپ تاجر بنیے، آپ بزنس مین بنیے، آپ سرکاری نوکریاں کیجیے، آپ جاب کیجیے، آپ کام کیجیے، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کام کیجیے، مگر رب سے مربوط رہنا۔ اس قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم۔ یعنی تعلیم سے جڑنے والے بچے، تعلیم دینے والے اساتذہ اور ٹیچرز یہ سمجھیں کہ یہ تعلیم اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ ربک الاکرم، اس رب کریم نے ہی تمہیں اس تعلیم سے جوڑا ہے۔ اگر توفیق نہ ہوتی رب کی تو تم اس تعلیم سے نہیں جڑ سکتے۔ تعلیم کے جتنے شعبے، جتنی شاخیں ہیں سب مفید ہیں، مگر جیسے ہم کیٹیگری بناتے ہیں، ان کیٹیگریوں میں ظاہر سی بات ہے کہ دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کا نمبر سب سے اوپر ہوگا۔ ایک وہ تعلیم ہے جس کا سلیبس انسانوں کا لکھا ہوا ہے، ایک سال چلتا ہے اگلے سال بدل جاتا ہے، ایک سال چلتا ہے پھر بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمزور انسان کا، کم علم والے انسان کا لکھا ہوا سلیبس ہے۔ اور ایک وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، جس میں ذرہ برابر کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، جو نور مبین ہے، جو روشن ہے۔ ظاہر ہے اس تعلیم کا مقام کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بزرگوں، حالات تو آئیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی والی سورت میں صرف 5 آیتیں نازل ہوئی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی اور بھی کچھ نازل ہوئی، مگر سورہ اقرأ میں 5 آیتوں کے بعد اور کیا بات ارشاد فرمائی گئی، کیا کہا گیا اس میں، اس کو کیوں رکھا گیا اس سورت میں؟ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ بات یہ ہے کہ مکے میں جب قرآن کریم نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی طرف بلاتے تھے، مکے میں نماز پڑھتے تھے، تو ایک شخص تھا ابو جہل، آپ سب جانتے ہیں۔ ابو جہل منع کرتا تھا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے پاس تو ابو جہل روکتا تھا. ایک دفعہ بولا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا نا یہاں پر نماز پڑھنے سے. آپ علیہ السلام نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تو ابو جہل کہتا ہے، غرور میں کہتا ہے، اتحدثنی وانا اکثر الناس نادیا فی الوادی، تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ اس پورے وادی مکہ میں مجھ سے زیادہ جتھے والا، مجھ سے زیادہ اقتدار والا کوئی نہیں ہے. قرآن نے کہا رأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا نہیں دیکھتے ہو اس انسان کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ حضور کو روکنے والا ابو جہل، نماز پڑھنے سے روکنے والا. بہت سارے علاقوں میں نماز پڑھنے پر روکنے کا مسئلہ چونکہ آتا رہتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ مکے میں مجھ سے زیادہ جتھے والا کوئی نہیں ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ بلائے اپنے مجلس والے کو. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے پر جو اس نے دھمکی دی تو اللہ نے اس دھمکی کو نوٹ کیا کہ بلائے اپنے مجلس والے کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا دیں. کَلَّا لَا تُطِعُوا، ان لوگوں کی بات نہیں ماننی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا، ابو جہل نے روکا تھا، اللہ نے اس کو نوٹ کیا تھا. دنیا والے آئیں گے ہمیں اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں، نماز کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا، لا تطیعوا، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، صرف اللہ کی بات مانی جائے گی. واسجد واقترب، سجدہ ہوتا رہے گا اور اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی رہے گی. بزرگوں، قرآن کے بارے میں کیا کہا جائے؟ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ تو ٹکڑے ہو جاتا. وہ قرآن